زندگی بہتر بنائے زندگی، مختصر سی زندگی ہے بھائیوں، نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک بار پھر بزرگوں کے مدنی چینل کا ایک بڑا ہی پیارا پروگرام زندگی بہتر بنائیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے اس پروگرام میں آپ جانتے ہیں کہ ہر مرتبہ ایک بڑے ہی پیارے موضوع پر ہم اپنے بزرگ مبلغین کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور بڑی ہی پیاری اور حکمت بھری باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ بڑا ہی پیارا موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں الحمدللہ۔ دیکھیں، ہم سب اپنی زندگی میں حقیقت یہ ہے کہ ایک لفظ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور وہ لفظ کیا ہے؟ وہ ہے کامیابی۔ ایک طالب علم سے لے کر ایک تاجر تک، اور ایک جوان سے لے کر عمر رسیدہ شخص تک ہر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے، لیکن کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ اصل کامیابی کیا ہے؟ اصل کامیابی کیا ہے؟ کیا صرف بہت سارا پیسہ کما لینا، بڑی جائیدادیں بنا لینا، بینک بیلنس جمع کر لینا، یہی کامیابی ہے؟ یا کسی بہت بڑے عہدے پر پہنچ جانا ہی کامیابی ہے؟ اکثر ایسا ہوتا ہے، انسان دنیا کی نظر میں تو بڑا کامیاب ہو جاتا ہے، ویل سیٹ ہو جاتا ہے، کسی بڑے عہدے پر پہنچ جاتا ہے، لیکن جب وہ رات کو اپنے بستر پر سونے کے لیے لیٹتا ہے تو اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا، وہ خود کو اندر سے بڑا ہارا ہوا محسوس کرتا ہے۔ دراصل ہم نے کامیابی کا مطلب صرف دنیا کی چکا چوند کو سمجھ لیا ہے۔ دنیا میں کامیاب ہو جانا، بڑے بڑے عہدے اور منصب کو پا لینا، اور بڑا بینک بیلنس جمع کر لینا، ہم نے بس اسی کو کامیابی سمجھ لیا ہے، حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ جبکہ اس کائنات کو بنانے والے رب عز و جل نے اپنی پیاری کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں کامیابی کے سنہرے اصول بیان فرما دیے ہیں، اور آج ہمارے پروگرام کا موضوع بھی کامیابی کا معیار ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے ہم اس معیار پر پورے اتر رہے ہیں یا نہیں۔ آج کے پروگرام میں انشاءاللہ الکریم بزرگ مبلغین سے سنیں گے کہ حقیقی کامیابی کیا ہے، اسلام نے کامیاب ہونے کے کیا سنہری اصول بیان کیے ہیں، اور ہمیں کامیاب ہونے کے لیے کرنا کیا ہوگا۔ یہ ساری باتیں انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ہمیں سننے کو ملیں گی۔ آئیے میں بزرگ مبلغین کا آپ سے تعارف کراتا ہوں۔ میرے سیدھی جانب تشریف فرما ہے حکیم محمد غزالی صاحب۔ غزالی بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کرم، الحمدللہ، خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ غزالی صاحب کے برابر میں تشریف فرمائے محمد عرفان ایوبی اتاری بھائی۔ عرفان بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ مزاج گرامی، اللہ پاک کا بڑا کرم، ماشاءاللہ۔ میری دوسری جانب تشریف فرما ہے ہمارے بزرگ مبلغین ہیں، ماشاءاللہ مسکرا رہے ہیں، اللہ پاک ان کا مسکرانا سلامت رکھے۔ آمین۔ سید شاہد شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک کا احسان ہے، بہت خیریت سے ہیں؟ بہت کرم، ماشاءاللہ۔ شاہد بھائی کے برابر میں تشریف فرمائے ہمارے بزرگ ثنا خواں ہیں، بہت اچھے کلام پڑھتے ہیں اور ماشاءاللہ عالم دین بھی ہیں، مولانا عمران امجدی صاحب۔ کیسے ہیں عمران بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین، مزاج گرامی، طبیعت اچھی ہے آپ؟ الحمدللہ۔ انشاءاللہ آپ سے کلام سنیں گے۔ پہلے درود پاک کی فضیلت ناظرین آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلتے ہیں کلام کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ مولانا عمران امجدی صاحب کیا سنا رہے ہیں۔ جی عمران بھائی۔ امیر سنت کا کلام ہے، سویا ہوا نصیب جگا دیجئے حضور، میٹھا مدینہ مجھ کو دکھا دیجئے حضور۔ سبحان اللہ۔ صلی اللہ علیہ
وسلم عليك يا حبيب الله سویا ہوا نصیب جگا دیجئے حضور 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 میٹھا مدینہ مجھ کو دکھا دیجئے حضور میٹھا مدینہ مجھ کو دکھا دیجئے حضور مدت سے میرے دل میں ارمان مدینہ روضے پہ بلا دیجئے سلطان مدینہ سویا ہوا نصیب جگا دیجئے حضور میٹھا مدینہ مجھ کو دکھا دیجئے حضور میٹھا مدینہ مجھ کو دکھا دیجئے حضور قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا مجھ بھی درے پاک پہ بلوائیے آقا سویا ہوا نصیب جگا دیجئے حضور میٹھا مدینہ مجھ کو دکھا دیجئے حضور اب چل مدینہ کا مجھتا سنائیے اب چل مدینہ کا مجھتا سنائیے روتے ہوئے کو اب تو ہنسا دیجئے حضور روتے ہوئے کو اب تو ہنسا دیجئے حضور سویا ہوا نصیب جگا دیجئے حضور میٹھا مدینہ مجھ کو دکھا دیجئے حضور پھر سبز گنبد اور مینار کی بغار پھر سبز گنبد اور مینار کی بغار غوث و رضا کا صدقہ دکھا دیجئے حضور غوث و رضا کا صدقہ دکھا دیجئے حضور سویا ہوا نصیب جگا دیجئے حضور مسکین گو غریب گو بلدے لگی گئے کچھ مسکین گو غریب گو بلدے لگی
خرچہ سفر کر دیجئے نہ دیجئے حضور خرچہ سفر کر دیجئے نہ دیجئے حضور کسی کا احسان کیوں اٹھائے کسی کو حالات کیوں بتائے تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے تمہارے در سے لو لگی ہے مسکین گو غریب گو پلے لگی گے کچھ خرچہ سفر کا دیجئے نہ دیجئے حضور مدینہ پھر سے دکھا دیجئے حضور سویا ہوا نصیب جگہ دیجئے حضور عرفات اور مزدلفہ اور میدان چلو عرفات اور مزدلفہ اور میدان چلو عرفات اور مزدلفہ اور میدان چلو حج کر لو حق سے اذن دلا دیجئے حضور حج کر لو حق سے اذن دلا دیجئے حضور حج کر لو حق سے اذن دلا دیجئے حضور سویا ہوا نصیب جگہ دیجئے حضور خلفاء راشدین کے صدقے میں یا نبی خوابوں میں اپنا جلوہ دکھا دیجئے حضور سائل غم مدینہ کا ہوں شاہ بحر پر مجھ کو غم مدینہ شاہ دیجئے حضور احمد رضا کا واسطہ الفت پر ساقیا احمد رضا کا واسطہ الفت پر ساقیا مجھ کو چھلکتا جام پلا دیجئے حضور مجھ کو چھلکتا جام پلا دیجئے حضور ہر وقت سوزے عشق میں تڑپا کروں شاہ ایسی میرے دل میں لگا دیجئے حضور زہرا کے لاڈلوں کا وسیلہ میں لایا ہوں زہرا کے لاڈلوں کا وسیلہ میں لایا ہوں پشمردہ دل کو میرے کھلا دیجئے حضور پشمردہ دل کو میرے کھلا دیجئے حضور صدقہ شہید کربلا کا شاہ انبیاء دیوانہ مدینہ بنا دیجئے حضور عطار بدر خصال کا
شغار کا دل ہو چکا ہے، جلا دیجیے حضور سویا ہوا نصیب جگہ دیجیے حضور میٹھا مدینہ مجھ کو دکھا دیجیے حضور۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، میٹھا مدینہ مجھ کو دکھا دیجئے حضور۔ بڑا ہی پیارا استغاثہ، بڑا ہی پیارا کلام۔ اللہ کریم امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر بالعافیت نصیب فرمائے، ان پر کروڑ ہا کروڑ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں۔ بزرگوں کے بندی چینل کے ناظرین، ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، آئیے سنتے ہیں کیا فرماتے ہیں۔ جی کال دیجئے۔ سب سے پہلے تو میں دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں زندگی بہتر بنائے پروگرام کا۔ واقعی یہ پروگرام صرف باتیں نہیں کرتا بلکہ انسان کی سوچ بدل دیتا ہے، اور خاص طور پر کریم رضا بھائی، آپ کا انداز گفتگو، نرمی اور دل میں اتر جانے والی باتیں، یہ واقعی بہت کم لوگوں میں ہوتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی اپنا ہی سمجھا رہا ہے۔ اللہ پاک آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ، حوصلہ افزائی آپ نے فرمائی، اللہ کریم آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ہمارے جو بزرگ مبلغین آتے ہیں سب مل کر محنت کرتے ہیں، اللہ پاک سب کا آنا اور اپنا وقت دینا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور یہ پروگرام ہماری بخشش و مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ آمین۔ آئیے چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف۔ آج کا ہمارے پروگرام کا موضوع ہے کامیابی کا معیار۔ کامیابی کا معیار، ہم نے جو کامیابی کا معیار ایک اپنے ذہن میں ایک بنا رکھا ہے کہ دنیاوی ترقی ہوگی، مال و دولت ہوگی، ایجوکیشن ہوگی، اور یہ دنیا کی چکا چوند ہم جمع کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو یہی کامیابی ہے، یا اللہ پاک نے اپنی کتاب میں کسی اور کامیابی کا ذکر کیا ہے؟ آئیے پوچھتے ہیں حکیم غزالی بھائی سے۔ جی حکیم غزالی بھائی۔ کریم بھائی، ایک تو ہے کہ انسان زندگی میں کامیابی حاصل کرتا ہے، اور ایک ہے زندگی کو کامیاب بنانا۔ اللہ اللہ۔ مثال کے طور پہ ایک شخص نے کامیابی حاصل کی، پیپر دیے میٹرک میں کامیاب ہو گیا، لیکن ابھی اس کو بہت ساری کامیابیاں باقی ہیں۔ ایک شخص نے جو ہے کسی استاد کے پاس رہ کر کوئی ہنر سیکھا، کامیابی حاصل کر لی، لیکن ابھی مزید کامیابیاں باقی ہیں، سفر باقی ہے، سفر باقی ہے اس کا۔ اور ایک ہے زندگی کو ہی کامیاب بنا لینا، اللہ اللہ اللہ، کہ وہ جس شعبے میں بھی ہے، وہ جس جگہ بھی ہے، جو بھی کچھ کر رہا ہے، وہ کامیابی کی ہی طرف جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور در حقیقت کامیابی دیکھیں، یقیناً بالخصوص ہمارے بزرگوں کے جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، ہمارے بزرگ اسلامی بھائی ہیں، ان کے ذہن اور دماغ میں بسا اوقات یہ بات آتی ہے، یار میں تو بوڑھا ہو گیا، اب تو پاؤں قبر میں لٹک گیا، اب میں کیا کروں گا؟ یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے۔ جب تک ہمارے پاس سانس ہے، جب تک ہم زندہ ہیں، اس وقت تک ہمارے پاس موقع ہے، اور ہمیں کامیابی کی طرف چلنا ہے، اپنی زندگی کو کامیاب بنانا ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کامیاب زندگی کا معیار بتایا ہے، اس معیار کو اپنانا ہے، ان چیزوں کو اپنانا ہے، تو عمر کا جو بھی حصہ ہو انشاءاللہ کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے آپ اب سمجھیں کہ اصل جو کامیابی کیا ہے، کہ ان بندے کو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ 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 اللہ، آخرت میں نجات مل جائے، قبر میں عذاب سے بچا رہے، جہنم سے چھٹکارا حاصل ہو جائے، اور جنت میں اسے داخلہ نصیب ہو جائے، یہ حقیقتاً کامیابی ہے۔ اور جب انسان دیکھیے، ان تمام چیزوں کے لیے کیا مین چیز ہے کہ انسان جو ہے نا، بندہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرے، یعنی اخلاص کے ساتھ ساری کوششیں کرتا رہے۔ اللہ اللہ، جب اخلاص سبحان ہوگا، اللہ، ہر مقصد میں کامیابی ملے گی، بلکہ کامیاب زندگی بن جائے گی اس کی۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طریقے سے وہ کوشش کرے گا اللہ پاک کے احکام، اسلام کی ہدایات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔
انشاءاللہ سارے کام بھی سیدھے ہو جائیں گے ہمارے، اور ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، کامیاب ہو جائے گی، قبر میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا اصول سکھایا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کامیابی کا جو اصول سکھایا وہ بالکل سادہ سا ہے، بالکل سادہ سا ہے، جو عمر کے آپ جس بھی حصے میں، بڑھاپے میں ہے نا، تو بڑھاپے میں بھی آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ ترجمہ کنز الایمان، بے شک تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بہتر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی جو مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اچھی پیروی کرے گا اتنا ہی اعلیٰ کامیاب ہو جائے گا، بلکہ زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ اور مفسر قرآن مفتی قاسم عطاری دامت برکاتہم عالیہ فرماتے ہیں اس آیت کے تحت کہ معلوم ہوا کہ حقیقی طور پہ کامیاب زندگی وہی ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہو۔ اگر ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہمارا چلنا، اگر اس کو اور تھوڑا سا ہم کھولیں، ہمارا بچوں کے ساتھ ملنا، گھر والوں کے ساتھ رابطہ رکھنا، دوستوں کے ساتھ دوستی رکھنا، کاروبار کرنا، تجارت کرنا، دنیا کا ہر وہ شعبہ جو جائز ہے اس میں اگر ہم صرف ایک تھوڑی سی توجہ یہ دے لیں کہ اس کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنایا یا اس کام کے لیے ہمیں کس طرح کرنے کا حکم فرمایا، تو انشاءاللہ تعالی ہمارا ہر کام عبادت بنتا چلا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ اللہ نے اپنے قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا؟ ترجمہ، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس کی نافرمانی سے ڈرے تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہ کہاں ارشاد ہوا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں پارہ نمبر 18 اور سورہ النور آیت نمبر 52 سبحان اللہ، اس میں یہ ارشاد فرما دیا۔ اور اس کے بارے میں اب دیکھیں قرآن پاک کی آیت ہے، اگر ہم تفسیر کو پڑھیں، تفسیر صراط الجنان کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیں بزرگ جو ہمارے اسلامی بھائی اس وقت ہمیں سن رہے اور دیکھ رہے ہیں، فارغ ہیں، صراط الجنان لے لیجئے، اگر موبائل ہے اس میں ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اور اس کو پڑھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا ارشاد فرما رہا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ ہم سے کیا بات فرما رہا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہمیں سب چیزیں پتہ چلتی جائیں گی اور ہماری راہیں آسان ہوتی چلی جائیں گی، کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جو فرائض میں اللہ پاک کی اور سنتوں میں اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اور ماضی میں اللہ پاک کی ہونے والی نافرمانیوں کے بارے میں اللہ پاک سے ڈرے۔ جی اب ہماری عمر جو ہو گئی ہے، ہم جس عمر کے اسٹیج پر موجود ہیں، ہم پیچھے جو کچھ کر چکے ہیں، جی مدنی چینل کے ناظرین، میرے بزرگ اسلامی بھائی، ہم نے جو کچھ دنیا میں کیا ہے کسی کو پتہ ہو نہیں، اللہ کو پتہ ہے، اور ہم خود بھی جانتے ہیں کہ ہم نے فلاں وقت کیا کیا، خاموشی سے کیا کیا، سب کے سامنے کیا کیا، سب پتہ ہے نا۔ تو اس معاملے میں جو ہو چکا ہے، اللہ سے ڈرے اور اللہ سے توبہ کرے اور آئندہ کے لیے پرہیزگاری اختیار کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب لوگوں میں بھی شامل ہو جائیں گے اور زندگی بھی انشاءاللہ ہماری کامیاب ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معیار اور اسٹینڈرڈ اطاعت رسول ہے، بے شک، اطاعت رسول معیار اور اسٹینڈرڈ ہے۔ تو خلیفہ اعلیٰ حضرت برہان ملت مولانا برہان الحق جبل پوری یہ کہتے ہیں، یہ ایک شعر ہے، پاکستان تشریف لائے تھے، ہاں ماشاءاللہ دست بوسی کا شرف ملا تھا، الحمدللہ۔ سعی قرب حق میں گر فوزاً عظیماً چاہیے، سعی قرب حق میں گر فوزاً عظیماً چاہیے، اتباع سید اکرم یقیناً چاہیے، اتباع سید اکرم یقیناً چاہیے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنے پیارے انداز میں اس مضمون کو ایک شعر میں بیان فرمایا، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کا فیضان جاری ہے اور جاری رہے گا انشاءاللہ۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے بزرگ مبلغ نے بڑے ہی پیارے انداز میں ہمیں یہ سمجھایا، ہمیں یہ بتایا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ کامیاب زندگی اس کی ہے جو اتباع رسول کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں پہ شیدا ہو جائے اور کوشش کرے۔ دیکھیں جس عمر میں بھی یہ پیغام ہمیں سمجھ میں آ جائے، ہمیں پیغام تو اس مسلمان ہیں، ہمیں پیغام تو پہلے سے ملا ہوا ہے، اب سمجھ میں آ جائے تو آج سے کوشش شروع کر دیں، کیونکہ کوشش کرنا ہمارا کام ہے۔ اگر آج ہی سے ہم کوشش کریں گے اور محنت شروع کر دیں گے نا، یقین کریں اللہ پاک آسانی عطا فرما دے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم کوشش کریں اور مطلب ہمیں کامیابی نہ ملے، ہمیں کوشش کرنی ہوگی۔ جتنی کوشش کریں گے اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے، حضور علیہ السلام کی سنتیں سیکھنے کے لیے اور اس راستے پہ چلنے کے لیے، راستہ آسان ہوتا جائے گا۔ کیا فرماتے ہیں عرفان بھائی؟ کوشش کرنی چاہیے، کس انداز میں کرنی چاہیے، کیا فرماتے ہیں؟ کوشش تو کریم بھائی یہ دنیا کا کوئی کام ہو یا آخرت پانا چاہتا ہو آدمی تو کوشش تو درکار ہے اس کو۔ جب تک کسی بھی کام کے لیے محنت نہیں کرے گا، کوشش نہیں کرے گا تو کامیابی نہیں مل سکتی۔ اگر کھانا سامنے آ جائے، رکھا رہے اور یہ کوشش ہی نہ کرے اٹھا کے منہ میں ڈالنے کی تو یہ کام بھی نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ اس کے لیے بھی کوشش کرنا پڑے گی۔ کوشش کرنا پڑے گی۔ اور جب ہم قرآن و سنت سے اس کی رہنمائی لیتے ہیں، اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھائیں گے۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کوشش کرے گا اس کو راستے دکھ جائیں گے۔ بے شک بے شک۔ لہٰذا اگر ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی چاہیے تو ہمیں سستی اور کاہلی کو چھوڑنا ہوگا، اور پھر جو ہے اپنا معیار یا اپنا شعار سمجھیے وہ محنت کو بنانا پڑے گا، اور اپنی کوشش جاری رکھیں، نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں، اور کسی بھی کام کو کرنے میں کوشش کرتے رہیں، اور پھر آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی محنت جو ہے وہ رائے گا نہیں جائے گی۔ اللہ پاک کسی کی محنت کو رائے گا نہیں جانے دیتا۔ عربی کا ایک جو ایک کہاوت ہے عربی کی، وہ بڑی پیاری ہمیں سمجھاتی ہے یہ بات، من طلب شیئا وجدہ وجدہ، یعنی جو کسی چیز کی طلب میں کوشش کرتا ہے وہ ضرور اس کو پا لیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوشش کرے تو مل جاتی ہے۔ اچھا، بڑے اچھے انداز سے، مختلف انداز سے ہمارے بڑے ہمیں اس بات کو سمجھاتے رہتے ہیں۔ جیسے ایک شاگرد تھا، وہ اپنے استاد کے پاس پہنچا، کچھ عرصے کے دراز کے بعد اپنے استاد کے پاس گیا اور کہنے لگا، استاد صاحب جو کام کرتا ہوں نا نقصان ہو جاتا ہے، ترقی نہیں مل رہی، پریشانی آ گئی ہے، جہاں کامیابی کی طرف جانا چاہتا ہوں تو وہ کامیابی مل کر ہی نہیں دیتی ہے۔ تو یہ یہاں پر جو ہم حکایت سننے جا رہے ہیں، اس میں بھی کامیابی کا ایک معیار ہم کو سمجھایا گیا کہ وہ کیا ہے جس سے ہم پا سکتے ہیں۔ استاد نے کہا، اچھا میرے ساتھ آ جاؤ، ہم نہر پہ چلتے ہیں۔ استاد اپنے شاگرد کو لے کر نہر پہ چلے گئے، اور پھر نہر پہ پہنچنے کے بعد انہوں نے نہر میں اتر گئے اور شاگرد کو کہا میرے پیچھے آ جاؤ۔ پہلے تو وہ تھوڑا سا ڈرا، اس نے کہا بھائی استاد تو ہے نا، چل دیے ساتھ۔ جب میں نہر کے بیچ میں پہنچے اور پانی جب ان کے سینے کو چھونے لگا تو استاد نے کہا کہ یہاں ٹھہر جاؤ، اور وہ ٹھہر گیا۔ جیسے ہی ٹھہرا تو استاد نے اس کو پکڑا اور اس کا منہ جو ہے وہ پانی کے اندر دبا دیا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اب اس کو پانی جو ہے بڑی گھبراہٹ محسوس ہونے لگی، اچانک ہوا، اچانک سارا معاملہ ہوا۔ اچھا، استاد اتنی مضبوطی سے پکڑا کہ شاگرد لگا کہ کوشش کرنے میں، لیکن جب بہت زیادہ دیر ہو گئی اور جان پر بنائی نا شاگرد کی، تو اب اس نے کوشش کو اور تیز کیا، اتنا تیز کیا کہ ایک جھٹکے میں وہ باہر آ گیا، اور باہر آ کر اس نے گہری سانس لی، پھیپڑوں میں ہوا پہنچائی پہلے تو، اور جب اس کے اوسان تھوڑے بحال ہوئے تو استاد نے پوچھا تم کیا چیز طلب کر رہے تھے نیچے؟ میں نے کہا کہ ہوا چاہ رہا تھا کہ ہوا ملے، سانس تو آئے۔ تو استاد نے کہا کہ اصل میں تمہیں یہی بات سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ اللہ، کہ جس چیز کی ضرورت ہے اس کی طرف محنت کرے آدمی اور کوشش کرتا رہے، شدت کے ساتھ کوشش کرتا رہے تو انشاءاللہ اس کو کامیابی مل ہی جاتی ہے۔ اچھا، وہ چاہے دنیا کا راستہ ہو چاہے آخرت کا راستہ ہو، آپ کی کوشش پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس طرح کی اس کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے سارے عوامل کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ بھئی آپ کس طرح اپنی کوشش کو پانا چاہتے ہیں، اس کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں۔ تو محنت جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے، اس میں کوشش کرتے رہنا
یہ بہت ضروری ہے. تھکنا نہیں ہے, آدمی تھکے نہیں کہ بھائی میں کوشش کی اور پھر بولے کہ بھائی. اچھا عرفان بھائی, عمر ہمارا بزرگوں کا مدنی چینل ہے, نوجوان بھی عمل کریں, ادھیڑ عمر بھی کریں. اب جو بزرگ ہیں اس اسٹیج پر پہنچ گئے اور واقعی دینی معلومات اب مدنی چینل کے ذریعے مل رہی ہیں, تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ ان کو پھر کوشش میں لگ جانا چاہیے. کوئی عمر کی قید نہیں, عمر کی قید نہیں ہے نا, کیونکہ بھائی کوشش کرتے رہیں. دیکھیے ہم یہ سوچ کر نا کہ یار پیچھے کیا ہوا, تو وہ بولتے ہیں نا کہ گزرا ہوا ماضی یاد کر کر آدمی حال خراب نہ کرے اپنا, توبہ استغفار کرے, استغفار کرے, توبہ کرے, ماضی سے عبرت لے, ماضی سے عبرت لے اور کوشش شروع کر دے. ابھی جیسے غزالی بھائی نے بڑی پیاری قرآن پاک کی آیت مبارکہ کی طرف توجہ دلائی ہمیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ. تو اب پیچھے جو کرائے نا وہ کرائے. اب صحیح ہے بھائی, جب وہ بولتے ہیں نا جب ہوا سویرا, جب آنکھ کھلی جبھی سویرا ہوا, تو اب سویرا ہو گیا. آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ یار کوشش کرنا ہے, آخرت کے لیے ہے, آپ کوشش شروع کر دیں, سنتوں پر عمل شروع کر دیں, اور اس کا بہترین ذریعہ دعوت اسلامی سے وابستہ ہو جائیں, اجتماع میں آنا شروع کر دیں, سیکھتے بھی رہیں, عمل بھی کرتے رہیں. انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت میں تو کامیابی ملنی ہے انشاءاللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے سنا کہ ہمارے بزرگ مبلغ نے کتنے پیارے انداز میں ہمیں سمجھایا کہ ہمیں کوشش کرنی ہے, اور جو کوشش کرتا ہے وہ پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اللہ پاک کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتا, بلکہ اپنے راستے اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. اب عمر کے جس اسٹیج میں بھی ہیں, ہم نے اپنی آخرت میں سرخروئی حاصل کرنی ہے, اور آخرت میں کامیابی کس کا مقدر ہے؟ جس نے اللہ کو راضی کر لیا, جس کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا. اب ہمیں یہ کام ساری عمر کرنا ہے, کیونکہ دنیا سے جانے کا تو کوئی وقت مقرر نہیں ہے, کون پہلے جائے گا کون بعد میں جائے گا. آنے کی ترتیب ہے دنیا میں, پہلے دادا آئیں گے, پھر والد صاحب, پھر بچہ آئے گا, پوتا آئے گا, لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے. جسے چاہتا ہے رب بلا لیتا ہے اپنے پاس. نہ جانے کب ہمارا آخرت کا سفر شروع ہو جائے, تو ہم غور کر لیں کیا جہنم سے بچنے والے اعمال اور جنت میں جانے والے اعمال اپنانے میں کامیاب ہو گئے. نہیں تو آج ہی سے کوشش شروع کر دیں. ماضی میں جو غلطیاں ہو گئیں ان پہ آنسو بہائیں, ندامت کا اظہار کریں, روئیں, اللہ سے معافیاں مانگیں, اور آخر اور مستقبل کے لیے بہترین عمل کریں. اور ایک بہترین ذریعہ ہمارے پاس پیارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ ہے. سنت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیں. یہاں ایک بات اور ذہن میں آتی ہے, سوال آتا ہے کہ کیا صرف ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں اپنا لیں اور پچھلی خطاؤں پر روئیں دھوئیں اور معافیاں مانگیں, اور آگے کے لیے دیکھیں بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے, لیکن ہمیں اپنے ظاہر کے ساتھ اپنی باطن کی اصلاح کی بھی تو کوشش کرنی ہے. جو باطنی بیماریاں ہیں, جو باطنی گناہ ہیں, کیا فرماتے ہیں شاہ صاحب کہ سنتیں اپنانے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے باطن کی اصلاح بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح ظاہر کی اصلاح ضروری ہے. کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کریم رضا بھائی, جیسے کامیابی کا معیار ہم اس بارے میں گفتگو کر رہے ہیں, اور اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ یقیناً اللہ پاک کی بارگاہ میں وہی شخص کامیاب ہے بے شک, جو صاحب تقوی ہے, بے شک, جو نیکیوں بھری زندگی گزار رہا ہے, جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کر رہا ہے. یقیناً دنیاوی اعتبار سے بھی اس کو جو ہے نا ایک عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, جیسا کہ معاشرے کے اندر اس شخص کو رسپیکٹ دی جا رہی ہوتی ہے. اور آج ہی کا کسی صاحب نے مجھے بتایا کہ اگر وہ گزرتے ہیں تو ایسے نوجوان بھی ہوتے ہیں جو ان کو دیکھ کے کوئی ایسا کام کر رہے ہو, اسموکنگ کر رہے ہوں, سگریٹ پی رہے ہوں, تو وہ اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں. کیا کہ صرف انہوں نے اللہ پاک کے احکامات پہ عمل کیا اور سرکار کی سنتوں پہ عمل کیا, تو ان کے دلوں میں, ان کے لوگوں کے دلوں میں ان کی عظمت اور اللہ پاک نے عزت ڈال دی. ایک تو یہ چیز. دوسرا یہ ہے کہ آج کل جو معیار ہے نا, ہم لوگوں نے اپنا مختلف بنایا ہوا ہے. مثال کے طور پہ کوئی شخص شہرت کو بہت زیادہ حاصل کرنے کو اپنی کامیابی تصور کر رہا ہے, کوئی شخص دولت کے حصول کو بہت زیادہ اپنے لیے کامیابی کا حصول کر رہا ہے. لیکن اس میں اگر ہم حاصل کر بھی لیں ان چیزوں کو, اس کے لیے بھی ہمارے لیے آزمائشیں ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم بہت زیادہ شہرت حاصل کرنے میں کامیاب بھی ہو جائیں تو اس کی وجہ سے ہم حب جاہ کا شکار ہو سکتے ہیں, ہے نا. ہم جو ہے آزمائش کا شکار ہو سکتے ہیں, ہم تکبر کا شکار ہو سکتے ہیں, اور ہم اپنے آپ کو بڑا تصور کر سکتے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اخروی معاملات کی طرف رکھیں, اور ہمارے دل کے اندر مسلمانوں کا حسد نہ پایا جا رہا ہو, حرص و حوث کے معاملات ہمارے نہ ہوں.
اور ان چیزوں سے بچ کر، لالچ کے معاملات سے بچ کر جب ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہے ایک ہم اچھی زندگی اور کامیابی کے معیار والی زندگی تک ہم پہنچ سکیں گے۔ کشف المحجوب میں داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بہت پیارا واقعہ اسی سے متعلق لکھا ہے کہ کوئی نیک شخص تھے، ان کو کسی بادشاہ نے کہا کہ بابا جی مانگو کیا مانگتے ہو؟ کیا بات ہے، اب وہ بادشاہ وقت ہے اور وہ اس بزرگ سے یہ کہہ رہے ہیں مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے، بڑی بے نیازی سے فرمایا، میں اپنے غلاموں کے غلام سے کچھ نہیں مانگتا، غلاموں کے غلام میں سے، اپنے غلاموں کے غلام سے اللہ اللہ کچھ اللہ نہیں مانگتا۔ اب وہ بادشاہ جو ہے وہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا غلام، میں تو بادشاہ ہوں اور میں غلام کیسے ہو گیا؟ تو ان بزرگ نے فرمایا کہ تم اپنے حرص و ہوس کے غلام ہو، اللہ اللہ اللہ، حرص و ہوس کے غلام ہو، جبکہ یہ دونوں نفسانی خواہشات میری غلام ہیں۔ اللہ اللہ، گویا کہ میں نے حرص و ہوس کو اپنے پاس آنے نہیں دیا، یعنی میں کسی بھی حوالے سے حرص کا شکار نہیں ہوں، ہوس کا شکار نہیں ہوں، جو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے عطا کر دیا میں اس پہ راضی ہوں، اللہ، جو اللہ رب العالمین نے نعمتیں مجھے عطا کر دی میں اس پہ راضی ہوں، مزید سے مزید یعنی اس کی خواہش نہیں رکھتا۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی۔ سبحان اللہ، سبحان، تو کریم رضا بھائی بات یہ ہے کہ آپ جتنا بھی آگے چلے جائیں لیکن حرص و ہوس کے جو معاملات ہیں نا، یعنی حرص جو ہے یہ انسان کو حسد میں بھی مبتلا کرا دیتی ہے، اور حرص ایک ایسی بیماری ہے کہ اس سے پیٹ بھرتا نہیں ہے انسان کا، یعنی جتنا بھی اس کو عطا کر دیا جائے، جتنا بھی اس کو نعمتیں مل جائیں، مزید سے مزید وہ طلب میں لگا رہتا ہے، اور ہوس جو ہے نا مزید مل جائے کہ تگو بن لگا رہتا ہے۔ تو اگر ہم ایک کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور اچھی اور پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں، کیونکہ ایک مطلب مفہوم اس طرح کا بھی ملتا ہے، اگر آپ بھلے جتنے بھی کامیاب ہو جائیں لیکن اگر آپ اپنی کامیابی پر مطمئن نہیں ہیں، مزید سے مزید آپ کو مطلب دل للچا رہا ہے یہ بھی مل جائے تو آپ ایک پرسکون زندگی بھی نہیں گزار سکتے، یعنی آپ کو سکون نہیں ملے گا، اور جب آپ کو سکون نہیں ملے گا تو آپ کامیاب کی زندگی کیسے گزار سکتے ہیں؟ اچھا، اور کامیاب ہونے کے لیے انسان کا آزاد ہونا ضروری ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو حرص و حسد میں اور ہوس میں مبتلا کر لیں گے تو یقیناً ہم ایک قید والی زندگی گزار رہے ہیں، اور جب ہم یہ قید والی زندگی گزار رہے ہیں تو یقیناً یہ قید والی جو زندگی ہے یہ بندہ کوئی بھی سمجھ سکتا ہے کہ جو قید میں ہو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ہمیں ان قید والی زندگیوں سے نکل کر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا پر راضی رہنے والی زندگی پر آنا پڑے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایک کامیاب زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اس کے ثمرات ہمیں یوں نصیب ہوں گے کہ اللہ پاک ہماری دنیا کو بھی سنوار دے گا، ہمارے کم کے اندر بھی اللہ پاک برکتیں عطا فرما دے گا، اور ہم جو ہے نا یقین کریں کم میں بھی آزمائشوں سے بچ جائیں گے، بیماریوں سے بچ جائیں گے، دیگر مصائب و آلام سے بچ جائیں گے، ایکسیڈنٹ وغیرہ چوری ڈکیتی کے ہونے کے معاملات سے بچ جائیں گے، اور اللہ پاک ہمارے کم مال میں بھی ایسی برکت ڈال دے گا کہ الحمدللہ ہم صابر و شاکر رہیں گے اور مطمئن زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، تو ضرورت اس بات کی ہے کریم رضا بھائی کہ ہم جو ہے نا اپنی زندگیوں میں اطمینان کو لے کر آئیں، اللہ پاک کی رضا کو راضی رہنے والے بن جائیں، اور دین کے جو شرعی احکامات ہیں جیسا کہ فرمایا کہ اللہ پاک کی رضا پہ راضی رہنا اور پیارے محبوب علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنا، یہ ایک بہترین نمونہ ہے، اور اسی انداز پر اگر ہم زندگی گزاریں گے تو دنیا بھی ہماری بہتر ہوگی، کامیاب ہوگی، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ان کے گدا کے در پہ یوں بادشاہ کی عرض، ان کے گدا کے در پہ یوں بادشاہ کی عرض، جیسے بادشاہ کے در پر گدا کی عرض، جیسے بادشاہ کے در پر گدا کی عرض۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ باطنی جو خرابیاں ہیں نا ان پہ نظر رکھنا بھی بہت ضروری ہے، اور حقیقی کامیابی پانے کے راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ حرص و ہوس بھی ہے۔ واقعی یہ بادشاہ جو تھا کسی اللہ والے کے پاس چلا گیا، کہا کہ مانگو کیا مانگتے ہو، بادشاہ کہہ رہا ہے، اور کتنا پیارا جواب دیا اللہ والوں نے
کہ میں غلاموں کے غلام سے کچھ بھی نہیں مانگتا، تو تو میرے غلاموں کا غلام ہے، اور حرص و حوث فرمائے یہ تو میرے غلام ہے اور تو ان کا غلام ہے۔ اور شعر بھی بڑا یار عمران بھائی، بڑے موقع کی مناسبت سے آپ نے پڑھا، مزہ آیا۔ جو بھی سرکار کا عاشق زار ہے اس کی ٹھوکر پہ دولت کا انبار ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ بزرگوں کے بندی چینل کے ناظرین، اللہ پاک ہمیں حقیقی کامیابی پانے کے لیے اپنی اصلاح کرنے، اپنے باطنی رذائل کو دور کرنے اور اپنی زندگی کو سنت کے مطابق گزارنے کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ہمارے پروگرام میں ایک پیکیج شامل ہوتا ہے، اور آج پیکیج ہے ہمارے نگران شورا حاجی محمد عمران عطاری دامت برکات المعالیہ کا۔ آئیے سنتے ہیں حاجی عمران صاحب ہماری کیا تربیت فرما رہے ہیں۔ کامیابی کا راز، یہ اس پیکیج کا عنوان ہے، آئیے ہم بھی دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یاد کر لیں آج آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے۔ آپ کی نیت میں کھوٹ، نیت میں بد، نیت میں فراڈ، نیت میں مکر، نیت میں جھوٹ، نیت میں کسی کو دھوکہ دینا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آج طے کر لیں آپ، میں نیت کا صاف رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ یقین مانے میں اپنے رب کی رحمت پر نظر رکھ کر اگر کہوں، جس کی نیت صاف ہوگی نا انشاءاللہ اس کے لیے منزل آسان ہو جائیں گے۔ اللہ پاک اس کو اتنا نوازتا ہے، بس نوازتا ہے، اس کی نیت صاف ہونی چاہیے اور وہ جھوٹ نہ بولے، امانت دار۔ میں آپ کو یہاں پر ایک روایت سناتا ہوں، اللہ پاک نے چاہ تو سمجھنے کا موقع ملے گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، 4 چیزیں اگر تم میں پائی جائیں تو کسی دنیاوی چیز کا ضائع ہو جانا تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ 4 چیزیں۔ نمبر 1 امانت کی حفاظت، نمبر 2 سچی بات کہنا، نمبر 3 حسن اخلاق، اور نمبر 4 پاکیزہ غذا۔ اپنی غذا پاکیزہ، امانت داری یعنی امانت کی حفاظت، سچی بات کہنی ہے، جھوٹ نہیں بولنا، اور اخلاق اچھے ہوں، انشاءاللہ تعالی دنیا اور آخرت میں رب نے چاہا تو کامیابی نصیب ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بزرگوں کے بندی چینل کے ناظرین، بڑے ہی خوبصورت اور پیارے انداز میں ہمارے شورا کے نگران نے ہماری تربیت کی۔ بزرگوں کو تو چاہیے یہ 4 باتیں اپنی گرہ سے باندھ لیں۔ یقین مانیں اگر آج بزرگوں میں یہ 4 اوصاف ہوں تو ہمارے بزرگ تو اپنے گھر کے بادشاہ بن جائیں۔ سب حسن اخلاق ہیں، اور سچی بات کرنا، پھر امانت کی حفاظت، تو یہ ساری چیزیں یہ وہ اوصاف ہیں جو اللہ کے ولیوں کے اوصاف ہوتے ہیں۔ اگر گھر کے بڑے سرپرست ان اوصاف سے اپنی آپ کو مزین کر لیں گے تو گھر کا ماحول کتنا پیارا ہو جائے گا، کتنی پیاری تربیت کر سکیں گے۔ بزرگوں کے بندی چینل کے ناظرین، کچھ کالرز ہیں ہمارے ساتھ اور ہم بات کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں کیا فرما رہے ہیں۔ جی کال دیجیے۔ میرا سوال یہ ہے، اگر کوئی شخص ساری زندگی محنت کرتا ہے مگر امیر نہیں بن پاتا، کیا کامیابی صرف امیر ہونا ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ جی غزالی بھائی مختصر۔ دیکھیں، کامیابی اگر امیر ہونا ہوتی تو یقیناً ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان بہت سارے ایسے ہیں جو امیر نہیں تھے۔ اسی طرح ہم بہت سارے افراد کو اپنی لائف میں دیکھتے ہیں۔ تو کامیابی کا معیار فقط یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی بزرگوں کے بندی چینل کے ناظرین، کامیابی صرف امیری میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا پانے میں ہے۔ اگر کوئی مالدار ہے، امیر و کبیر ہے، سلیمان علیہ السلام کو پوری زمین کی سلطنت اللہ نے عطا کی اور اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں تو وہ کامیاب ہیں، اور قارون کو دولت ملی وہ برباد ہو گیا۔ تو اصل چیز ہے، معیار ہے اللہ کی رضا پانے میں ہم کامیاب ہو جائیں، ایسے اعمال اختیار کر لیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ مزید کال دیجیے۔ تو میرا سوال ہے، طالب علم پڑھائی میں اچھا ہے مگر بار بار فیل ہو جاتا ہے، کیا ناکامی کا مطلب یہ ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکتا؟ کیا اصل اس کا تو کریم رضا بھائی ہماری سوچ کا بڑا فرق ہے۔ ہم نے جیت کو کامیابی سمجھا ہوا ہے۔ ہم کسی بھی میدان میں ہوں نا تو ہم سمجھتے ہیں جب جیتیں گے نا تو پھر کامیابی ہے، یعنی اگر وہ پاس ہوا ہے تو کامیاب ہوا ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ جو سمجھنے کی چیز تھی اگر اس نے سمجھ لی ہے نا،
اور اپنی زندگی میں نافذ کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے تو وہ کامیاب ہو گیا ہے، بظاہر وہ فیل نظر آ رہا ہے۔ اچھا، فیل ہونے کے اور بھی بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، اس پر توجہ کرنی چاہیے۔ تو یہ بات غور ہے کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جیت ہی کامیابی نہیں ہے۔ حاجی امین صاحب نے بڑا پیارا واقعہ بیان کیا، ہمارے رکن شورا ہیں، کہ ایک بچہ اسکول پڑھتا تھا، وہ مطلب بالکل ہی کند ذہن تھا نا، تو وہاں سے چٹھی آئی اسکول سے کہ آپ اپنے بچے کو کل سے مت بھیجیے گا، ہم نے توبہ کر لی، اسے کوئی پڑھا ہی نہیں سکتا۔ ماں نے وہ پرچی خط پڑھا، تحریر پڑھی کہ آپ کا بچہ بالکل بھی نہیں پڑھ سکتا، اسے گھر میں ہی رکھیں۔ بچے نے پوچھا امی جان کیا لکھا ہے اس میں؟ کہا بیٹا تمہیں پڑھانے کے لیے اب کوئی استاد نہیں، تمہاری ماں ہی تمہیں پڑھائے گی۔ اچھا، وہ پرچہ بند کر کے ماں نے سنبھال کے رکھ دیا، پھر میں نے بچے پہ خود محنت شروع کر دی۔ حاجی امین صاحب نے واقعہ بھی اس طرح بیان کیا کہ کچھ عرصہ گزرا، بچہ پڑھنے میں پڑھتا رہا اور ماں کا انتقال ہو گیا، یہاں تک کہ پڑھ لکھ کر وہ بڑا آدمی بن گیا۔ کافی عرصے کے بعد ایک مرتبہ وہ اپنی پرانی چیزیں چیک کر رہا تھا نا، اس کو لفافہ مل گیا، اس کو یاد آ رہا یہ تو بچپن میں امی کو دیا تھا ٹیچر نے لکھ کے۔ جب اس نے کھولا تو اس میں تحریر جب پڑھی نا کہ آپ کا بچہ بالکل کند ذہن ہے، یہ پڑھ ہی نہیں سکتا، تو پھر اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے کہ یہ تحریر آئی تھی کہ میں کر نہیں سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا، اور میری ماں نے مجھ پر کتنی محنت کی اور مجھے کہاں پہنچا دیا۔ یہ حقیقت ہے۔ چھوٹی سی بات اور بھی عرض کروں گا، اب والدین کو جیسے انہوں نے سوال کیا نا، والدین کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ بچہ اگر بار بار فیل ہو رہا ہے، کامیاب نہیں ہو رہا، تو ضروری نہیں کہ اسی فیلڈ میں بچے کو زبردستی ڈال کے رکھیں۔ اس کو اب سمجھنا چاہیے کہ بچے کا ذہن کیا ہے، ہمیں اس طرف لے کے جانا چاہیے، اس کو موو کر دینا چاہیے جہاں اس کی زیادہ شوق اور ذوق ہو۔ مرزا بھائی، ہمارے وہاں بچہ فیل ہو جائے نا تو اس کو اتنا پریشر دیتے کہ وہ بیچارہ پڑھنے ہی بھول جاتا ہے، خودکشیاں کر لیتے ہیں بچے بعض اوقات۔ یہ ایک اہم چیز ہے کہ میں نے کہا نا کہ جیت ہی کامیابی نہیں ہے، بس یہ ذہن بننا چاہیے کہ اگر واقعی محنت کی ہے، تیاری کی ہے اور سب کچھ اسے سمجھ آ گیا ہے تو پھر آپ نے جیسا فرمایا کہ وہ کامیاب ہے۔ اور قرآن نے کامیاب کسے کہا ہے؟ جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل ہو گیا، وہ کامیاب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ جی مزید کال دیجئے۔ تو بزنس اچھا چل رہا ہے لیکن یہ دین سے دور ہو گیا ہے، ایسی کامیابی واقعی کامیابی ہے؟ جی شاہ صاحب، بزنس اچھا چل گیا ہے لیکن مصروفیت بڑھ گئی ہے۔ پیسہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ کما لیا، اور اتنا کما لیا کہ پیسے ہی میں منہمک ہو کے رہ گئے، اور یاد الہی سے، نماز سے، ذکر و اذکار سے، تلاوت قرآن پاک سے، حتیٰ کہ رشتہ داروں سے ملنا جلنا تک چھوڑ دیا۔ اللہ، اب آپ مطلب کوئی بھی سمجھ سکتا ہے کہ اس کو کامیابی تصور کی جائے گا؟ پیسہ بھی وہی اچھا ہے جو پیسہ آپ کو اللہ پاک کی یاد سے غافل نہ ہونے دے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ پیسہ مل جائے، بھلے کم مل جائے کریم بھائی، کہ جو اللہ پاک کی یاد سے غفلت کا باعث نہ بنے۔ سبحان اللہ۔ اور پیسہ اگر ملے تو وہی والی بات کہ صدقہ کرنے کی سعادت بھی مل جائے، غنا بھی عطا ہو جائے، سخاوت بھی نصیب ہو جائے، تو پھر دیکھیں پیسے میں کتنی برکتیں بھی ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ بات ہے۔ جی مزید کال دیجئے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص اچھی جاب کرتا ہے، تنخواہ بھی ٹھیک ہے، لیکن دل میں سکون نہیں ہے، کیا کامیابی صرف پیسے کے نام ہے یا سکون بھی ضروری ہے؟ کیا بات ہے، سکون تو سب سے زیادہ ضروری ہے۔ سکون کب ہوتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سکون جو ہے نا، دل کا سکون، روح کا سکون، یہ تو ہے ہی اللہ کے ذکر میں، دولت میں نہیں ہے۔ ابھی تک کا جو پروگرام ہوا، اس پوری گفتگو کے اندر یہی سمجھانے کی بزرگ مبلغین نے کوشش کی ہے کہ اصل کامیابی مال و دولت نہیں ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی پچھلے پروگرام میں بھی بیان ہوا۔ یہ شہزادے تھے، بڑے مالدار تھے۔ اسلام لانے سے پہلے جب یہ باہر نکلتے تو آگے پیچھے ان کے خدام چلتے تھے، ان کی حفاظت کے لیے دستے چلا کرتے تھے، ان کا لباس دوسرے شہروں سے بن کر آتا تھا۔ اس زمانے میں 200 درہم کا علماء نے لکھا لباس پہنا کرتے تھے۔ اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھے مشروب اور بہترین خوشبو کا استعمال۔ جب اسلام قبول کیا، والدہ نے کہا کہ ساری نعمتیں چھن جائیں گی، دامن مصطفیٰ چھوڑ دو۔ آپ نے دولت کو لات ماری، نہیں چاہیے کچھ بھی، دامن مصطفیٰ چاہیے، سب کچھ ٹھکرا دیا۔ اور پھر حال یہ تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پچھلے پروگرام میں بیان ہوئی کہ آپ نے مینڈھے کی کھال اوڑی ہوئی تھی۔ فاروق اعظم نے دیکھا کہ دیکھو یہ شہزادہ ہے، اس کو دیکھو یار، اس نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں دنیا کو ٹھکرا دیا۔ نبی کریم علیہ السلام دیکھا کرتے تھے اس حال میں کہ چادر اوڑی ہوئی اور اس پہ پیوند لگے تو آپ کی چشمان مبارک سے آنسو بہنے لگتے۔ یہ عمر
شہزادوں جیسی زندگی گزارتا تھا، تو اس زندگی میں دل کا سکون نہیں تھا، دامن مصطفیٰ میں دل کا سکون ہے۔ حضور علیہ السلام کے دامن کرم کو تھام کر آپ کے طریقوں پر چلنے میں ہی ہمیں دل کا سکون ملے گا۔ اللہ پاک ہمیں نبی کریم علیہ السلام کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کریم دیکھیں ایک اور بات پر میں توجہ دلاؤں گا، کالر نے جیسے بات کی نا کہ بھئی کاروبار تو بہت اچھا چل رہا ہے، سکون نہیں مل رہا، تو یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ آپ پیسہ کمانے کے چکر میں کسی کو نقصان تو نہیں دے رہے، کسی بد دعا کا سبب تو نہیں بن رہا ہے، یعنی یہ جو آپ کا قلب کا سکون چھین لیا یہ ہے نا، یعنی ہم نے دیکھا کہ کاروباری کی طرح نماز بھی پڑھ رہا ہوں، کاروبار بھی اچھا چل رہا ہے، لیکن ایک وہ طبیعت جو ہے نا وہ مزہ نہیں آ رہا طبیعت میں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں کسی کا حق تو نہیں کھا گئے آپ، اللہ نہ کرے کہ آپ پیسے کے زوم میں آ کر کسی پر ظلم تو نہیں کر گئے۔ حق نہیں کھایا، لیکن جو کمٹمنٹ ہے، ٹائم جو تھا، ایک مہینے میں آپ کو پیمنٹ واپس کرنی ہے، 1 مہینے کے 6 مہینے ہو گئے، اللہ اور ایک ہفتہ کل دے دوں گا یوں، تو پھر سکون کیسے آئے گا؟ سکون کیسے آئے گا؟ یعنی ہمیں اپنی کاروبار کرتے ہوئے اپنی غلطیوں پر ضرور نظر رکھنی ہے، جبھی تو کامیابی ملے گی۔ نگرانی شورا کا جو پیکیج ہم نے سنا اس میں یہی تو ہمیں سکھایا گیا کہ امانت دار بنے بھائی، امانت کا خیال رکھیں، ہمارے سچ بولیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اعلان نبوت سے پہلے کیا کس لقب سے؟ صادق اور امین، سچے اور امانت دار۔ اس میں ایک اور بات ہے کریم بھائی کہ ہم جو کام کر رہے ہیں نا، دیکھیں کامیابی اگر اللہ کی طرف سے مل جائے نا کسی کو، یعنی اللہ کی مدد شامل ہو جائے کسی کام میں، تو پھر اس سے بڑھ کر کامیابی تو ہے ہی نہیں۔ ہمارے یہاں ایک ذہن یہ ہوتا ہے عرفان بھائی، اب میں نے ایک دیکھا سوشل میڈیا پہ ایک کلپ دیکھا، کئی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بزنس کمیونٹی بیٹھی ہوئی تھی، تو بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ بھائی وہ فلاں سیٹ نے کل یار 2 لاکھ روپے دیے مسجد کے چندے میں، تو دوسرے سیٹ نے ہنس کے کہا ہاں کسی کو 2 کروڑ کا ٹیکہ لگایا ہوگا، تو 2 لاکھ روپے۔ تو ہمارے یہاں تو ذہن یہ ہے کہ وہ پیسہ آنا چاہیے بھائی، پیسہ آ گیا، اب کچھ لاکھ روپے اللہ کی راہ میں دے دو، اب وہ آیا کیسے اس کا حساب تو اللہ کو۔ ہاں کریم اللہ بھائی دونوں باتیں، وہ حساب کا اپنی جگہ، دوسرا یہ کہ جس نے یہ کہا نا کہ یار کسی کو یوں کیا، تو یہ بدگمانی کیسی؟ بدگمانی بھی ہے، صحیح بات، یہ بچنا چاہیے، یعنی یہی وہ چیزیں جو ہماری برکت کو اڑاتی ہیں اور ہمیں بے چینی پیدا کر دیتی ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اپنی بد خصلتوں کو دور کر کر وہ چیزیں اپنانے کی کوئی توفیق عطا فرمائے کہ جو ہمیں کامیاب انسان بننے میں ہماری مدد کریں۔ غزالی بھائی کامیاب انسان کی یقیناً بہت ساری عادتیں اور خصلتیں ہوتی ہوں گی، تو کوئی اچھی بات ہمارے ناظرین کے لیے، ہمارے لیے؟ سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک سے ہم سیکھیں کہ قرآن پاک جو ہے اچھے لوگوں کی کیا خوبیاں ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے سورہ مومنون آیت نمبر 3، والذین ہم عن اللغو معرضون، اور وہ جو فضول بات سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے فضول بات سے کیا مراد ہے؟ آپ فرماتے ہیں فضول بات سے مراد ہے ہر وہ قول، بات، فعل اور ناپسندیدہ یا مباح کام جس کا مسلمان کو دینی یا دنیاوی کوئی فائدہ نہ ہو، جیسے مذاق مسخری کرنا، بیہودہ گفتگو، کھیل کود، فضول کاموں میں وقت ضائع کرنا، یہ تمام کام جن سے اللہ پاک نے منع فرمایا۔ اور فی زمانہ ہم موبائل لے کے بیٹھ جائیں، بس کلپ پہ کلپ دیکھے چلے جا رہے ہیں، وہ تو آپ 50 سال بھی اپنی زندگی گزار دیں گے نا، وہ کلپ نہیں ختم ہوں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں یہ دیکھنا ہے، ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جو ہم دیکھ رہے، جو ہم کر رہے ہیں، وہ آیا اس میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے یا نافرمانی ہے۔ جب ہم نے اس چیز کو سوچ لیا، سمجھ لیا کسی بھی چیز کو کرنے یا دیکھنے سے پہلے، تو یقین کیجئے ہمارے ہاتھ بھی رک جائیں گے، ہماری آنکھیں بھی رک جائیں گی، ہمارے قدم بھی رک جائیں گے۔ نہیں، اس میں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے، اور ہمارے قدم اس طرف بڑھیں گے کہ ہاں اس میں اللہ کی رضا ہے، اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا ہے، یہ سنت مبارکہ ہے، تو ہمارے قدم بھی اٹھیں گے، ہمارا دل بھی چاہے گا۔ تو ہم ایسے سارے کام چھوڑ دیں کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو، بلکہ جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ دین کا فائدہ، وہ کام جب ہم چھوڑ دیں گے تو بڑے گناہ جو ہے وہ ہمارے سے خود بخود چھوٹ جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
آدمی کے اسلام کی اچھائی میں سے یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیز چھوڑ دے۔ کامیاب اور سمجھدار لوگ وہی ہیں جو اپنی گفتگو کو با مقصد بنائیں، فضول باتوں میں نہ پڑیں اور دوسروں کے لیے خیر و نصیحت کا ذریعہ بھی بن جائیں۔ اور بالخصوص جو ہمارے بزرگ اسلامی بھائی ہیں، کریم بھائی، وہ ہاتھ میں تسبیح لے لینا اور اللہ اللہ کرتے رہیں، درود شریف بھی پڑھتے رہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کیوں اپنے وقت کو ہم ضائع کریں؟ کوئی ادھر ادھر بیٹھیں چوپال لگا کے اور گپ شپ لگاتے رہیں اور اپنا وقت ضائع کرتے رہیں۔ اور کسی کو دیکھیے، میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ اس عمر کے حصے میں اب ہمارے پاس آگے کیا ہے، خبر ہے نا؟ بالکل ہمیں اس میں کوشش بھی کرنی چاہیے۔ ہاں، ان لوگوں کے لیے بھی نصیحت ہے اس بارے میں کہ اگر کوئی عمر کے بڑے حصے میں توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے تو سامنے والا اسے آر نہ دلائے، لے پوری زندگی تو اس نے جو ہے یہ کیا، فلاں فلاں کام کیا، اب جب مرنے کا وقت آئے تو اللہ اللہ کر رہا ہے۔ ارے اللہ جسے توفیق دے دے، اللہ جسے توفیق جس عمر میں دے دے، ہے نا، صبح کا بھولا شام کو گھر لوٹے تو اسے بھولا تو نہیں کہتے نا۔ تو لہٰذا جو شخص نیکی کی طرف جب بھی راغب ہو گیا، ہمارا کام ہے اس کی دلجوئی کریں، ہمارا کام ہے اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کو یہ کہہ لیجیے اگر ہم منہ سے شاباش نہیں دے سکتے تو کم از کم مسکرا کے اس کے عمل کی تائید تو کر دیں۔ اسی میں انشاءاللہ ہماری کامیابی، اور بزرگ اسلامی بھائی بالخصوص اس طرح توجہ دیں گے تو انشاءاللہ ان کا بڑھاپا بھی اچھا ہوگا، برکت والا ہوگا، اور اس سے بچوں کو بھی جو گھر کے ہیں اس سے انشاءاللہ رہنمائی ملے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حکیم غزالی بھائی کی باتیں سن کر میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ ہمارے بزرگوں کا یہ انداز ہوتا ہے، اگر کوئی جوان مسجد میں آ جائے مطلب ہے کہاں راستہ بھول گیا بھائی، خیریت تو ہے، کیا ہو گیا؟ دونوں طرف سے معاملات ہیں۔ بزرگوں کو چاہیے کہ واقعی اگر کوئی اللہ کی راہ کی طرف آ رہا ہے، مسجد میں آ گیا تو اس کو مطلب اس کی حوصلہ افزائی کریں، اچھے جملے بولیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ حدیث پاک سنائی، یعنی آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ لا یعنی فضول کاموں کو چھوڑ دے۔ تو امیر سنت کا ایک شعر جو ہے یاد آیا مجھے کہ میں بیکار باتوں سے بچ گئے ہمیشہ، میں بیکار باتوں سے بچ گئے ہمیشہ، کروں تیری ہم تو سنایا الہی، کروں تیری ہم تو سنایا الہی۔ کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عرفان بھائی، ابھی تک کی گفتگو میں الحمدللہ بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملی ہیں۔ انسان کسی مقام پر پہنچنے کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، پھر بھی وہاں نہیں پہنچ پاتا جو مطلب اس کی خواہش ہوتی ہے، جو اس کا ذہن ہوتا ہے، تو کیا مطلب وہ یہ ذہن بنا لے کہ میں ناکام ہو گیا؟ یعنی مگر بھائی ہم نے گفتگو کے دوران ایک بات میں نے پہلے بھی کہی کہ ہم جو ہے نا جیت کو ہی کامیابی سمجھتے ہیں۔ ہاں، جیت کو ہی کامیابی سمجھتے ہیں، یعنی کہ ہم نے اگر کوئی گول سیٹ کر لیا اپنے لیے کہ یہ میرا گول ہے، اس کو میں نے پورا کرنا ہے، تو اگر وہ پورا نہیں ہوا تو ہم سمجھتے ہیں ہم ناکام ہو گئے۔ کاروبار کرنے گیا ہے، کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے، اس کے ذہن میں تھا لیکن نہیں چل رہا، نارملی چل رہا ہے، تو اب وہ سوچتا ہے کہ یار جو میرا ذہن تھا نا، جو میں چاہتا تھا وہ نہیں ملا مجھے۔ تو یوں کبھی کبھی آدمی اپنے آپ کو پریشانیوں اور مصیبتوں میں خود بخود گرفتار کرتا چلا جاتا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ وہ جو کامیابی کا معیار اس نے اپنے ذہن میں بٹھالا ہوا نا، وہ وہاں تک نہیں پہنچ پا رہا۔ خاص طور پہ کاروبار کرنے والوں کے لیے ایک بات سمجھاؤں گا کہ اگر آپ کا کاروبار گناہوں سے پاک ہے، لوگوں پر ظلم کرنے سے بچا ہوا ہے، کسی کی حق تلفی سے آزاد ہے، اور آپ سب کے حق ادا کرتے ہوئے اپنے کاروبار کو چلا رہے ہیں اور ترقی نہیں کر رہے ہیں، تو سمجھے آپ عافیت میں۔ یہ عافیت کا مل جانا نا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل دعا کون سی ہے؟ فرمایا اپنے رب سے عافیت
اور دنیا و آخرت کی بھلائی کا سوال کیا کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر اس شخص نے دوسرے دن حاضر ہو کر پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل دعا کون سی ہے؟ فرمایا اپنے رب سے عافیت اور دنیا و آخرت کی بھلائی کا سوال کیا کرو. پھر تیسرے دن حاضر ہوا اور پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو نبی کریم علیہ السلام نے پھر اس کی مثل دعا بتائی. 2 دن ارشاد فرمایا اور پھر اس کی مثل دعا ارشاد فرمائی جب تجھے دنیا و آخرت میں عافیت مل جائے تو تو کامیاب ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. عافیت کا مل جانا یعنی کہ آپ کا کاروبار بہت اچھا نہیں چل رہا لیکن کم از کم کسی کا دینا تو نہیں پڑ رہا, کسی کا اللہ نہ کرے آپ دبا کر تو نہیں بیٹھے ہوئے, آپ کی وجہ سے کسی کو نقصان تو نہیں ہو رہا, تو آپ سمجھیں آپ عافیت میں ہیں اور کامیابی کی طرف ہیں. سبحان اللہ. اچھا کیا یہ کبھی اپنے معاملات پر بھی غور کریں؟ یہ کامیابی صرف وہاں نہیں ہے. ہم نے ایک بات کہی نا کہ اپنا گھر سکون سے چل رہا ہے, بہت اچھی ترقی نہیں کی, تو گھر کی خواتین کو سمجھنا چاہیے کہ بھائی گھر کا جو سکون ہے نا, یہ جو عافیت ہے یہی بہت اچھی بڑی کامیابی ہے. پیسہ کا ہو جانا یہ کامیابی نہیں ہے. ہمارے وہاں معیار طے کیے ہوئے ہم نے بہت سی چیزوں کے, اور وہ غلط معیار ہیں. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں جس کے پاس بہت پیسہ ہے تو وہ ترقی پہ ہے. جب ہم بزرگوں کی بارگاہ میں حاضریاں دیتے نا تو ہمیں بہت سی چیزیں سمجھنے کو ملتی ہیں. حاجی عبدالحبیب بھائی کا ایک کلپ نظر سے گزرا, ایسا فرماتے کہ یار بڑے امیروں سے ملاقات ہوتی ہے اور پھر جب وہ اپنے دکھڑے روتے نا حیرانگی ہوتی ہے کہ یار اتنا پیسہ ہونے کے بعد بھی اتنی بڑی آزمائش میں. تو پیسہ ہی معیار نہیں ہے. تو یہ بہت پیاری بات ہمیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمائی کہ عافیت کا سوال اپنے رب سے کرتا رہے, دنیا و آخرت میں عافیت کا سوال کرے کہ دنیا میں بھی عافیت مل جائے اور آخرت میں بھی مل جائے. اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے وہ جو دعا ارشاد فرمائی وہ بھی یہاں ہم تذکرہ کرتے ہیں. ترجمہ, اے اللہ میں تجھ سے دنیا و آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں. آدمی یہ سوال کرتا رہے اپنے رب کی بارگاہ میں. سمجھے اگر یہ مل رہی ہے, پریشانیوں سے بچا ہوا ہے, مصیبتوں سے بچا ہوا ہے, اس سے بڑھ کر کامیابی کیا ہے؟ ورنہ اس وقت تو کریم رضا بھائی آپ یہ اندازہ لگائیے کہ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھیں نا تو وہ اپنے دکھڑے روتا ہے, اس کو چھوڑیں دوسرے کے کندھے پہ ہاتھ رکھیں تو اس کی جب مصیبت سنتے تو سمجھتے ہیں وہ جو پہلے والے کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا وہ کم تھا, یہ والا زیادہ ہے. اور اگر آپ کو کوئی پریشانی نہیں, گھر میں کوئی بیماری نہیں, آپ کا کاروبار گرچہ کے ہلکا چل رہا ہے, ہو سکتا ہے آپ چھوٹے سے گھر میں رہتے ہو سکتا ہے آپ کے پاس چھوٹی گاڑی ہو, لیکن ذہنی اور قلبی سکون ملا ہوا ہے تو یہ عافیت ملی ہوئی. یہ بھی تو کتنی بڑی بات ہے کریم بھائی کہ بندہ آیا, اپنی ضرورت کے مطابق کمایا, گھر والوں کو دیا, کھا لیا, اور لیٹا تو خراٹے مار کے سو رہا ہے, پتہ ہی نہیں اسے کون سی دنیا میں. ایک وہ شخص ہے کہ جو گولیاں کھا رہا ہے پھر بھی نیند نہیں آ رہی ہے, نیند نہیں آ رہی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی عافیت ہے کہ اسے بغیر گولی کے نیند آ رہی ہے, صبح فریش اٹھ رہا ہے. حدیث پاک میں بھی ہے نا کہ جو اللہ پاک کی دیے ہوئے قلیل رزق پہ راضی, اللہ پاک اس کے قلیل اعمال پہ راضی ہو جائے گا. یار کتنی بڑی بات ہے. یہ خراٹوں والی بات کہوں گا, خراٹے نہیں لیں کہ دوسروں کی نیند خراب ہوتی ہے کبھی کبھی. بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ بڑی پیاری بات عرفان بھائی نے ہمارے بیان فرمائی کہ بہت زیادہ کاروبار اچھا چل رہا ہو, بڑا پیسہ آ رہا ہو, یہ بھی سکون نہیں. ورنہ کتنے ایسے پیسے والے لوگ ہیں کہ جو بیچارے نیند کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں اور انہیں نیند نہیں آ رہی ہوتی, اور ایک مزدور آدمی محنت کر کے آتا ہے تو ایسے سوتا ہے بے فکر ہو گئے کہ بھائی صبح ہی آنکھ کھلتی ہے, رات کہاں گزری اسے پتہ ہی نہیں چلتا. اور پیسے والا بیچارہ کروٹ بدل کے رات گزارتا ہے, اس کا ٹائم نہیں گزر رہا ہوتا. رات آتی ہے تو بہت سارے لوگوں کو خوف چڑھ جاتا ہے گزرے گی کیسے, نیند نہیں آتی. جی شاہد بھائی یہ بتائیے آپ بزرگوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ کامیاب ہونے کے لیے ہم بھی مطلب داڑیاں ہماری سفید ہو چکی ہیں, کیا کرنا چاہیے؟ اللہ حضور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے نا, اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. اور اس دل کو کے زنگ کو دور کرنے کا سبب جو بتایا گیا وہ موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا اور تلاوت قرآن پاک کرنا. اس سے جو ہے نا دلوں کے زنگ دور ہوا کرتے ہیں. کافی حصہ ہم گزار چکے ہیں نا, زندگی کا بیشتر حصہ, تھوڑا سا حصہ جتنا گزار لیا شاید اتنا باقی نہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں, اس سے کم کی ہی امید ہے. اللہ ماشاءاللہ جن کو زیادہ مل جائے وہ ایک بات الگ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کریم رضا بھائی, اپنی گزری ہوئی زندگی پر اگر خدا نہ خواستہ وہ معصیت میں گزری ہے تو اس پہ کف افسوس ملا جائے,
اس پہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ندامت کا اظہار کیا جائے، اور اپنے حال کی جو زندگی ہے ہماری اس میں زہ نصیب ہم اس طرح کا اپنا اگر جدول بنا لیں کہ کچھ نہ کچھ ہم اللہ پاک کا قرآن پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں. اللہ قرآن پاک کی تلاوت ایک کاش کہ ہماری زندگی میں شامل ہو جائے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام پڑھنا ہماری زندگی میں شامل ہو جائے، اور میں سب سے بڑھ کر ایک بات کروں، حسن اخلاق ہماری زندگی میں شامل ہونا ضروری ہے. اللہ اللہ سبحان اللہ. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کریم رضا بھائی کہ ایمان کے بعد بہترین عمل برقرار دیا گیا ہے کہ کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کیا جائے، یعنی اس کو افضل ترین عمل قرار دیا گیا ہے، مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا. اچھا اب عموماً آپ نے دیکھا ہوگا جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں نا، سربراہ جو ہوتے ہیں، ان کے انداز و اطوار کی بدولت یا تو گھر بنتے ہیں یا بگڑتے ہیں. عموماً ایسے ہی ہوتا ہے. بالکل. گھر کے پیرنٹس، گھر کے جو سربراہ ہیں، جو گھر کے معاملات کو چلانے والے ہیں، اگر وہ شدت پسندی کا شکار ہیں اور وہ غصیلے مزاج کے آدمی ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ شاید ان کی وجہ سے ان کی اولادوں کو بھی آزمائش کا سامنا ہو سکتا ہے. صحیح. تو اس کی ضرورت ہے اس بات کی کریم رضا بھائی کہ ہم اپنی زندگیوں میں نا صبر و تحمل کو لے کر آئیں، نرمی کو لے کر آئیں، حسن اخلاق کو لے کر آئیں، اور درگزر کو لے کر آئیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے تو اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر دیا لیکن ممکن ہے کہ سامنے والا آپ سے نہ کرے حسن اخلاق کا انداز، آپ کیا اس سے لڑائی جھگڑا شروع کر دیں گے؟ آپ اس کو بھی تو پیار محبت سے ڈیل کرنا ہے نا آپ نے. آپ کا انداز اچھا کرے کہ جامع ہو جائے کہ سامنے والے کو اس میٹھے انداز سے آپ اس کو کنوے بھی کر دیں، میسج بھی دے دیں، اور ذہ نصیب کہ وہ آپ کے ساتھ ہم نوا بھی ہو جائے. آپ کی بات میں شامل. سبحان اللہ تو یہ چیز. دوسرا یہ ہے کہ کریم رضا بھائی صدقہ و خیرات کی طرف آیا جائے، کیونکہ دیکھیں اب اسٹاپ قریب ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا اب زندگی کی گاڑی اختتام کی طرف ہے، اور ابھی جیسے اپنا غزالی بھائی نے فرمایا قبر آگے نظر آ رہی ہے ہمارے کو نا، اور آگے کچھ نہیں ہے. ہم اپنے لیے آخرت کے لیے زیادہ راہ جتنا میکسیمم اکٹھا کر سکتے ہیں کر لیجئے، کیونکہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو ہم جتنا ایک بار ہم سبحان اللہ بھی اگر ہم نے کہہ لیا تو اس کا ہمیں اجر ملنا ہے. اور ایک روایت کا مفہوم کچھ اس طرح کی بھی ہے کہ مرنے کے بعد ہر شخص پچھتائے گا. اللہ اللہ. نیکوکار بھی پچھتائے گا اور گناہ گار بھی پچھتائے گا. اچھا گناہ گار نے تو پچھتانا ہی ہے کیونکہ اس نے معصیت بھری زندگی گزاری، اللہ پاک کی نافرمانی کرتے ہوئے زندگی گزاری. لیکن جو شخص جس کو اللہ پاک نے نیکیوں کی سعادت بخشی، لیکن اگر وہ فلاں وقت میں بغیر ذکر کے گزر گئی اللہ پاک کا، یا کسی اور انداز پہ گزر گئی جس میں وہ نیکی نہ کر سکا، اس وقت پر بھی وہ پچھتائے گا کہ کاش میں اس لمحے میں بھی میں اللہ پاک کی یاد میں وقت گزار لیتا، اس کے پیارے محبوب کے درود و سلام پڑھنے میں وقت گزار لیتا تو آج میرا درجہ اور مزید بلند سے بلندتر ہو جاتا تھا. اچھا یہ جو چیزیں ہیں نا آپ کی اولاد میں کنورٹ ہو رہی ہوتی ہیں، شفٹ ہو رہی ہوتی ہیں. اگر ہمیں ظاہر سی بات ہے اچھی گفتگو کرنی آتی ہوگی تو کچھ نہ کچھ ہماری اولاد اس کے اثرات ضرور لیں گی. اگر ہم صدقہ و خیرات کرنے کے عادی ہوں گے تو ہماری اولاد کے اندر بھی یہ چیزیں بدرجہ اولا آئیں گی. اگر ہم حسن اخلاق ہماری زندگی کا حصہ ہوگا تو ہماری اولاد میں بھی وہ اوصاف، وہ جو ہے نا مطلب اچھی باتیں آتی چلی جائیں گی. سبحان اللہ سبحان اس اللہ. انداز میں ہم اپنا بڑھاپے کے ایام کو گزاریں گے تو آپ یقین کریں میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، اور ہمیں یہ اخلاقی طور پر کرنا بھی چاہیے کہ جو گھر کے سربراہ ہیں میں ان سے ہاتھ جوڑ کے گزاروں. اپنے گھر میں اگر آپ امن چاہتے ہیں تو آپ صبر و تحمل کو اختیار کیجئے، نرمی و برداشت کو لے کر آئیے، اپنے پورے خاندان کو جوڑنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ آپ کے دو محبت کے جملے جو ہے نا ٹوٹے ہوئے کو جوڑ سکتے ہیں اور ناراض لوگوں کو آپس میں ملوا سکتے ہیں. سبحان اللہ. بزرگوں چینل کے ناظرین آپ نے سنی، بڑی پیاری گفتگو فرمائی شاہد صاحب نے. ہمیں اپنے حسن اخلاق کو بہتر کرنا ہے تاکہ ہم بھی اچھے راستے پہ چلتے رہیں اور ہماری اولاد بھی کامیابی کے راستے پہ گامزن ہو جائے. آئیے تصویر دیکھتے ہیں، تصویر کے بارے میں کچھ کالز ہیں ہمارے پاس، سنتے ہیں ہمارے کالرز ہم سے کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی ٹیم ورک یعنی مل جل کر کام کرنا سے ہی کامیابی حاصل ہوتی ہے. ٹیم ورک سے کامیابی حاصل ہوتی ہے. جی غزالی بھائی مختصر وقت میں کیا فرماتے ہیں؟ ایسے ہی ہے، ٹیم ورک سے کامیابی حاصل ہوتی ہے، اور یہی آپ دیکھ لیں کہ الحمدللہ امیر اہل سنت نے اپنے مخلص ساتھیوں کے ساتھ کام شروع کیا تو آج آپ کے سامنے ہی ٹیم ورک کی برکتیں. سبحان اللہ. مزید کال دیجئے. خود غرضی کے بجائے ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہی اصل انسانیت ہے. خود غرضی کے بجائے. جی عرفان بھائی. بھائی یہ بات تو بڑی صحیح بالکل ہے. ہمارا اس وقت جو نا ہم اپنے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے لیے جو ہے نا وہ پل بنے، اور یہ اس میں تو ٹیم ورک ہی ہے اور خود غرضی نہیں ہے، خود غرضی مل کر کام کرنا ہے. جی مزید کال دیجئے. اگر ہم دوسروں کی مدد کریں گے تو کل کوئی ہماری بھی مدد کرے گا. جی شاہد صاحب.
جی جی، اس میں یہ جملہ ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کریں گے تو کل کوئی ہماری مدد کرے گا. میں تھوڑا سا اس کو کرتا ہوں، اگر کوئی مدد نہ بھی کرے تو آپ دوسروں کی مدد کریں. سبحان اللہ. اگر کوئی آپ کی مدد نہ بھی کرتا، یعنی اس امید پہ نہ کریں آپ اللہ پاک کی رضا کے لیے مدد کریں، از خود آپ کے لیے غیب سے مدد آ جائے گی انشاءاللہ. آپ کے لیے اسباب بن جائیں گے. سبحان اللہ. جی مزید کال دیجیے. ایک دوسرے کا ساتھ دینا اور مشکل میں سہارا بننا بہت ضروری ہے. ایک دوسرے کا ساتھ دینا اور مشکل میں سہارا بننا عمران بھائی بہت ضروری. کیا بات کی کالر نے؟ بالکل یہ احساس والی بات ہے. تو ہم دوسروں کی حاجت میں، مشکلوں میں احساس کرنے والے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں بھی اللہ پاک جو ہے دکھ درد میں اللہ پاک ہماری غیب سے مدد فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واقعی ہمیں دوسروں کو بھی احساس کرنا چاہیے اور خود غرض نہیں بننا چاہیے، ٹیم ورک بنا کر کام کرنا چاہیے. یہ فارمولہ جو ہے نا، یہ تصویر بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین آپ کی فیملی کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکتی ہے. آپ اپنے بچوں کو بھی اس تصویر کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی تربیت کر سکتے ہیں. اپنے بہن بھائیوں کو، اپنی اولاد کو یہ سمجھا سکتے ہیں ایسے مل کر رہو. اگر جڑے رہو گے، مل کر رہو گے، تمہارا تعلق مضبوط ہوگا تو جتنے بھی ایسے مواقع آئیں گے کہ کوئی تم میں سے گر سکتا تھا تو دوسرا اس کو بچا لے گا. سب مل کے اس کو بچا لیں، کوئی بھی نہیں گرے گا، سب کے ساتھ معاملے عافیت کے ساتھ. اور اگر آپ نے اس تصویر سے جو مطلب مقاصد حاصل کرنے وہ نہ کیے اور مطلب اپنی اولاد کو یہ تربیت نہیں دی تو سب خود غرضی کا شکار ہوں گے. اور جب ایسے مسائل آئیں گے تو کوئی ایک گر جائے گا، دوسرے دیکھیں گا ہے گر گیا کیا کریں یار، یہ تو سنبھلتا ہی نہیں ہے، آگے نکل جائیں گے. نہیں، ٹیم ورک ہوگا تو یقین مانے آپ کا گھر خوشحال ہو جائے گا. اور ٹیم ورک کی بڑی پیاری مثال حکیم غزالی صاحب نے بیان کر دی. دعوت اسلامی کا ماحول ہے. دعوت اسلامی شروع کیسے ہوئی تھی اور آج کہاں کھڑی ہے الحمدللہ. شیخ طریقت امیر اہل سنت خود فرماتے ہیں کہ میرے تصور میں بھی نہیں تھا کہ اللہ اتنی کامیابی عطا فرمائے گا. یہ ٹیم ورک کی برکتیں، اخلاص کی برکتیں ہیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت نے تربیت اس انداز میں فرمائی الحمدللہ. اپنے اسلامی بھائیوں کی جو جمع ہوتے گئے اور قافلہ بڑھتا چلا گیا. میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ملتے گئے کارواں بڑھتا گیا. اور کتنا بڑھ گیا کہ ابھی شورا کے مدنی پھول ہمارے نگران صاحب نے بھیجے تھے تو اس میں دنیا میں 197 کنٹریز ہیں جس میں سے 193 کنٹریز میں پیغام اور دعوت اسلامی کا پہنچ چکا. یہ بہت بڑی بات ہے، کوئی بہت بڑی بات ہے. میں سمجھتا ہوں شاید دنیا میں کوئی اتنی بڑی انڈسٹری نہیں ہوگی کہ جس نے کوئی چیز بنائی ہو اور دنیا کے اتنے ممالک میں پہنچا دی ہو جہاں جہاں دعوت اسلامی نے اپنا پیغام پہنچا دیا. تو اپنے گھر میں اس چیز کو رائج کریں، بہن بھائیوں میں، اپنی اولاد میں محبت ڈالیں، انہیں جوڑ کر رکھیں. یقین مانیں میں اور آپ تو دنیا سے چلے جائیں گے، اگر ہم اپنی اولاد کو جوڑ کے چلے گئے نا تو بڑی سے بڑی مشکل بھی آئی، پریشانی بھی آئی تو انشاءاللہ ہماری فیملی کو متاثر نہیں کر سکے گی. یہی فارمولہ اپنے خاندان میں استعمال کریں، یہی فارمولہ اپنے جہاں بزنس کرتے ہیں وہاں بھی یوز کریں. تو بڑا ہی پیارا اور خوبصورت پیغام ہے. گفتگو تو انٹرنیشنل لیول کی ہو رہی ہے، بین الاقوامی، یہ وہ جیسے سب انہی کے ہاتھ میں ہے. لیکن یہاں دو چار لوگوں کا جیسے حدیث پاک میں آیا گیا ہے کہ تم میں سے ہر جو ہے نگران ہے اور ہر شخص سے اس کے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو ہم 2 4 5 10 لوگ ہیں، اس میں تو ہم مینج نہیں کر پا رہے، ایک دوسرے کا خیال احساس نہیں کر رہے. لیکن نظام بات کریں انٹرنیشل لیول پر، جب گفتگو چائے کی واضح کرے ابھی تھوڑا سا بات کر رہے ہیں یہ جو لوگ دنیا بھر کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہاں یہ ہو رہا ہے یہاں یہ ہو رہا ہے، یہ فرد سے معاشرہ بنتا ہے نا. تھوڑا تھوڑا اپنا دعوت اسلامی نے ہمیں یہی سب سے پہلے سکھایا کہ پہلے خود سنورو، اپنے گھر والوں کو سنوارو، اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ آج کے پروگرام میں ہم نے سیکھا کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے ہی ملنی ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کا ہر کام پیارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کر لیں اور اپنے آپ کو لا یعنی فضول کاموں سے بچانے کی کوشش کریں. اور سب سے بڑھ کر اللہ عز و جل اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی
ڈھال بنا لیں. یاد رکھیں کہ کامیابی کوئی منزل نہیں ہے جہاں پہنچ کر ہمارا سفر ختم ہو جائے گا، بلکہ یہ تو ایک مسلسل کوشش کا نام ہے. اگر ہم اپنی زندگی میں پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو شامل کر لیں، اپنی زبان کو فضول باتوں سے پاک کر لیں، یعنی اپنا اخلاق اچھا کر لیں، حسن اخلاق کے پیکر بن جائیں، اور ہر حال میں اللہ پاک سے عافیت مانگتے رہیں، تو یقین مانیں دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ناکام نہیں کر سکتی. اللہ پاک ہمیں کامیابی کے زینے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی شاعر نے کتنی پیاری بات کی کہ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں. یا رسول اللہ، حضور کی بارگاہ میں استغاثہ ہے کہ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھے دیکھے اسے تیرا دیدار ہو جائے. تو نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر بن جائیں. ایک نقطہ عرض کروں گا آخر میں، جب نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کا ذہن بن گیا نا، تو ہمارا یہ ذہن ہوگا. مثال کے طور پر ہم صبح اٹھتے ہیں تو تیار ہو رہے ہیں، کپڑے بدل رہے ہیں، تو حضور علیہ السلام اپنا لباس کیسے تبدیل فرمایا کرتے تھے. تو اپنے ایمان سے بتائیے، جب لباس تبدیل کرتے ہوئے ہم سنت کا خیال رکھیں گے تو ہمیں یاد کس کی آئے گی؟ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئے گی. اگر ہم بال بنا رہے ہیں تو دل میں خیال آئے کہ حضور بال کیسے بنایا کرتے تھے، کنگھا کیسے کیا کرتے تھے، تو کس کی یاد آئے گی؟ حضور علیہ السلام کی یاد آئے گی. تو ایک ایک کام، یہاں تک کہ جوتے پہننا، جوتے اتارنا، جوتے پہننا، یہ ساری چیزیں اگر ہم حضور کی سنت کے مطابق کریں گے تو یاد کس کی رہے گی؟ تو سارا دن نبی کریم علیہ السلام کی یاد میں گزر جائے، اس سے بڑھ کر کون خوش نصیب ہوگا؟ دیکھنے والے کہا کرتے گئے اللہ اللہ یاد آتا ہے، خدا دیکھ کے صورت تیری یاد آتا ہے، خدا دیکھ کے صورت تیری. سبحان اللہ. بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین، الحمدللہ بڑی پیاری باتیں آج کے پروگرام میں ہم نے سیکھی، اور آپ کے علم میں ہے کہ اپریل کا مہینہ ہے، اور ماہ اپریل یہ دعوت اسلامی ماہ اجتماع منا رکھی ہے. ہر جمعرات کو سنتوں پر اجتماع ہوتا ہے. آپ کے شہر میں جہاں جہاں اجتماعات ہوتے ہیں آپ بھی نیت کر لیں، آپ نے خود بھی آنا ہے، ہو سکے تو اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر آئیں، اور اپنے دوستوں کو، جاننے والوں کو دعوت دیں، اور دعوت اسلامی کے اس پیغام کو عام کریں کہ ماہ اپریل ماہ اجتماع ہے. ہم نے خود بھی شرکت کرنی ہے اور اپنے جاننے والوں کو بھی اجتماع میں لانا ہے. انشاءاللہ اجتماع میں آئیں گے، یہی پیاری سوچ ملے گی، بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملیں گی، اور انشاءاللہ کامیابی کا سفر آسان ہو جائے گا. اس کے علاوہ ہر ہفتے کو شیخ طریقت امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ بھی فرماتے ہیں. تو فیضان مدینہ سے یہ لائیو ہوتا ہے. آپ شہر کراچی میں ہیں تو فیضان مدینہ میں آ جائیے، انشاءاللہ قریب سے امیر اہل سنت کا دیدار بھی ہوگا. اگر آپ شہر کراچی سے دور ہیں تو آپ جہاں بھی ہیں مدنی چینل پر لائیو مدنی مذاکرہ دیکھیے. شیخ طریقت امیر اہل سنت علم و حکمت کے مدنی پھول الحمدللہ تقسیم فرماتے ہیں. یہ مدنی پھول لیں گے، دل کے مدنی گلدستے میں سجائیں گے تو کامیابیوں کا سفر آسان ہو جائے گا. اللہ پاک ہمیں علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. غفلت کیجئے، نیکیاں کیجئے، نہ غفلت کیجئے. زندگی بہتر بنائیں، زندگی مختصر سی زندگی ہے بھائیوں، مختصر سی زندگی ہے بھائیوں. نیکیاں کیجئے، نہ غفلت کیجئے، نیکیاں کیجئے، نہ غفلت کیجئے.